جمعہ کی دن دولت کا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پلتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملے گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کی دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آیت آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر لکھ دی ہے۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 4 منٹ میں اثر کر جائے۔ دوستو، جمعے کی دن کی فضیلت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کے دن کی کتنی اہمیت ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوال نہیں کیے جاتے ہیں۔ روز جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھنٹہ میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعہ کی دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائے تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن سے فیضیاب ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں جمعے کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گلشن کے مہکتے ہوئے پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکالنا حج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکاری نامدار بزن پروردگار دو عالم کے مالک مختار شاہنشاہی ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ الحج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمتی نشان ہے۔ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ ناظرین، جس بندی کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمت و برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعہ کے دن دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ دولت کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیے، آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤ گے۔ صرف جمعے کے دن پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمت و برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ آیت ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب حضرت علی مولا شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہے۔ مولانا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کا ذکر کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نارینہ اولاد دے دیجئے۔ مولانا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کا ذکر کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا، مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولانا علی شیر خدا سے، جس کا لقب ملا ہو، مشکل کشا سے پوچھا کہ مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے آئے،
تینوں نے اپنی مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہمارے تباہی و بربادی کے سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو یہ توبہ کرے، اگر کسی سے پریشانیاں جان نہیں چل رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہے، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ مولانا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی جادو جنات، کوئی بھی وظیفے، کوئی اعمال، کوئی بھی عمل آپ کو پیدامن نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو وظائف سناتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظیفے بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدا را ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے گناہ ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی و بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں اور آج کا وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ دوستو، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کے گھر جتنی بھی پریشانیاں، جتنی مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گی اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائے گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ دولت اور رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ کو یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ جمعے کے دن آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھنا کہ ناممکن ہے، آپ یہ دیکھو کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبض قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ دوستو، آپ انشاءاللہ جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے، اگر گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہے وہ مانگ لے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے تو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہی بیٹھے، آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے۔ یہ پہلے نمبر پر وظیفہ ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان کا ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہے، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے درود پاک سے۔
درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سب سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخشوا لیتا ہے، تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جمعے کے دن درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں تو بہترین ہے۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی بیشی ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوگے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دانہ زیادہ یا کم پڑھ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائے۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہے، فاقے ہے، غربت ہے، تنگ دستیاں ہے، اس آیت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی گناہوں، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائے گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ کرنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا رزاق و یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والے ذات، یا فتاح اے مشکلوں پر قابو پانے والے ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اترے گے، کامیابیاں چول جائے گے۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن طریقہ کامیاب کوئی نہیں جانتا۔ کامیابی کے راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانیاں ہو، لوگوں کی دعائیں قبول ہو، لوگوں کی پریشانی ختم ہو۔ غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر وظیفہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ رب کے 2 نام یا رزاق یا فتاح ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آخر جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1 بار سورہ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل کر دینا ہے۔ اب کامیابی کا راز ہے اس میں، آپ نے 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاق سے رزق مل جائے گا، رزق کی 300 دروازے کھل جائے گے۔ یا فتح سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائے گی، اور سورہ کوثر سے آپ پر رحمت و برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ سورہ کوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائے گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کیجئے۔ دوستو، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1-آدھا منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے جمعے کے دن یہ کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے،
اور انشاءاللہ آپ کی رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنی غیبی خزانے سے رزق عطا کر یا اللہ، ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ کر اور تنگ دستی کو ختم کر یا اللہ پاک، قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا کر یا اللہ پاک۔ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا کر، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا کر یا اللہ پاک۔ قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا اللہ پاک۔ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرمان بردار بنا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔